مسلمان پر پہلا فرض نماز ہے۔ قرآن و سنت میں اس کی بہت زیادہ تاکید و مطالبہ ہے۔ روز محشر اسی کے متعلق سب سے پہلے پوچھا جائے گا۔ جہاں نماز کے دینی و روحانی فضائل و ثمرات ہیں، وہیں اس کے بے شمار طبی، سائنسی اور دنیاوی فوائد و برکات بھی ہیں۔ پیش نظر مضمون ایسے ہی فوائد و برکات پر مشتمل ہے۔ یاد رہے کہ ہمیں نماز اللہ پاک کا حکم سمجھ کر پڑھنی ہے۔ ضمنی طور پر یہ فوائد بھی حاصل ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ طہارت کے فوائد و برکات۔ نماز کی طہارت میں 3 چیزیں آتی ہیں۔ نمبر 1 جسم کا پاک ہونا، نمبر 2 لباس کا پاک ہونا اور نمبر 3 جگہ کا پاک ہونا۔ نمبر 1 جسم کا پاک ہونا۔ جسم کو چھوٹی اور بڑی دونوں طرح کی ناپاکی سے پاک رکھنا ضروری ہے۔ احتیاط کے ساتھ غسل کرنے سے وہ تمام اعضاء دھل جاتے ہیں جو بے دھیانی میں دھلنے سے رہ جاتے ہیں۔ یوں انسان اپنے اندر فرحت بخش احساس اور نئی زندگی محسوس کرتا ہے۔ یہ فرحت اور تازگی خشوع کے زیادہ قریب کرتی ہے اور دل و دماغ کی تقویت کا باعث بنتی ہے۔ نمبر 2 لباس کا پاک ہونا۔ اگر نمازی کا لباس پاک نہ ہو تو قسم قسم کے جراثیمی مادے مختلف بیماریوں کا باعث بن جاتے ہیں۔ گندے کپڑوں میں نماز پڑھنے میں وہ تازگی و فریشنس حاصل نہیں ہوتی جو صاف ستھرے لباس سے ہوتی ہے۔ ناپاک کپڑے والا جہاں بیٹھے وہاں امراض پھیلانے کا سبب بنے۔ نیز ایسے شخص کی سوشل لائف بھی متاثر ہوتی ہے کہ لوگ اس سے دور بھاگنے لگتے ہیں۔ اسلام نے نماز کے ذریعے بندے کو معاشرے میں رہنے اور عزت والی زندگی گزارنے کا سلیقہ عطا کیا ہے کہ وہ پاک صاف رہے اور سب لوگ اس سے محبت کریں۔ نمبر 3 جگہ کا پاک ہونا۔ نماز کے لیے ایسی جگہ ہونی چاہیے جو پاک صاف ہو۔ ناپاک اور غیر موضوع جگہ انسانی صحت کے لیے برے اثرات مرتب کرتی ہے اور حیاتیات کے مطابق بیماریاں پیدا کرتی ہے جو جسم و دماغ کی تمام قوتیں ختم کر دیتی ہیں۔ اس کے علاوہ ناپاک زمین سے تشنج، ہیضہ، ٹائیفائڈ وغیرہ جیسے موذی امراض کا خطرہ ہوتا ہے۔ وضو کے فوائد و برکات۔ نماز کے لیے وضو ضروری ہے اور وضو میں ہاتھ دھلنے سے ہاتھوں کے جراثیم دھل جاتے ہیں اور منہ کے راستے جسم میں داخل نہیں ہو پاتے ورنہ متعدد امراض کا باعث ہوں۔ اگر ہاتھ بار بار نہ دھلیں تو جلدی رنگت کے خراب ہونے، گرمی دانے، ایگزیما، جلدی سوزش وغیرہ کے امراض ہو سکتے ہیں۔ کھاتے وقت غذائی ذرات دانتوں میں اٹک کر رہ جاتے ہیں۔ یہ متفن ہو کر تھوک کے ساتھ معدے میں پہنچتے ہیں، نیز دانتوں اور مسوڑوں کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ کلی و مسواک سے ان خطرات میں کافی کمی آ جاتی ہے۔ یوں ہی ہوا کے ساتھ سینکڑوں جراثیم منہ میں جمع ہو جاتے ہیں اور لعاب کے باعث منہ میں چپک جاتے ہیں اور منہ کے کناروں کے پھٹنے، ہونٹوں اور منہ کی داد، چھالوں وغیرہ کا سبب بنتے ہیں۔ دن میں 5 بار ناک دھونے سے دائمی نزلہ زکام اور ناک کے امراض سے بچا جا سکتا ہے۔ چہرہ دھونے سے خوبصورتی میں اضافہ ہوتا ہے، نیز چہرے پر دانوں اور الرجی سے حفاظت رہتی ہے۔ نیز چہرے کا نساج ہو جانے سے خون کا دوران متوازن رہتا ہے۔ کہنیوں سمیت ہاتھ دھونے سے ان 3 رگوں کو تقویت ملتی ہے جن کا بالواسطہ دل و دماغ اور جگر سے تعلق ہے۔ مسح کرنے سے دماغ اصلی پوزیشن پر رہتا ہے۔ پاؤں دھونے اور انگلیوں کا خلال کرنے سے اس انفیکشن سے بچاؤ ہو جاتا ہے جو دھول مٹی اور جراثیم لگنے سے انگلیوں کے درمیان ہوتا ہے۔ نیز پاؤں دھونے سے ڈپریشن، بے چینی، بے سکونی، دماغی خشکی اور نیند کی کمی جیسے مسائل کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ نیت نماز کے فوائد و برکات۔ جب نماز کی نیت کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو قدرتی طور پر جسم میں تناؤ پیدا ہوتا ہے۔ ایسی حالت میں انسان کے اوپر سفلی جذبات کا زور ٹوٹ جاتا ہے۔ سیدھے کھڑے ہونے میں دماغ سے روشنیاں چل کر ریڑھ کی ہڈی سے ہوتی ہوئی پورے اعصاب میں پھیل جاتی ہیں۔
نماز میں جب ہاتھ اٹھا کر عورت کندھوں کے اور مرد کانوں کے قریب لے جاتا ہے تو ایک مخصوص برقی رو نہایت باریک رگ سے دماغ میں جاتی ہے اور دماغ کے خلیوں کو چارج کر دیتی ہے، جس کو شعور نے نظر انداز کر دیا تھا۔ یہ خلیے چارج ہوتے ہیں تو دماغ میں روشنی کا ایک جماکہ ہوتا ہے جس سے تمام اعصاب متاثر ہو کر دماغ کے اس خانے کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں جس میں دماغ کی روحانی صلاحیتیں مخفی ہیں۔ نماز کے دینی و دنیاوی فوائد و برکات۔ نمبر 1، نماز میں تمام فرشتوں کی عبادات کو جمع کر دیا گیا ہے۔ نمبر 2، نماز میں ساری مخلوقات کی عبادات شامل ہے۔ درخت، قیام، چوپائے، رکوع، سانپ بچھو سجدے، مینڈک وغیرہ قیدے اور پرندے ہر وقت انتقالات میں، اور یہ سب اشرف المخلوقات انسان کی عبادت میں جمع کر دیا گیا ہے۔ نمبر 3، نماز برائی سے بچاتی اور حالت درست کرتی ہے۔ آزمائی ہوئی بات ہے کہ بڑے بڑے گناہگاروں نے سچے دل سے نماز شروع کی تو گناہوں سے بچ گئے۔ نمبر 5، نماز سے ذہن صاف ہو جاتا ہے اور غصے کی آگ بجھ جاتی ہے۔ نمبر 6، وضو کرنے والا دماغی بیماریوں سے محفوظ رہتا ہے اور نماز کے لیے بار بار وضو کیا جاتا ہے۔ نمبر 7، نمازی آدمی اکثر تولی کی بیماریوں اور جنون وغیرہ سے محفوظ رہتا ہے۔ نمبر 8، نمازی کے اعضاء دھلتے رہتے ہیں، کپڑے و گھر پاک رہتے ہیں اور گندگی سے بچا رہتا ہے اور گندگی سے بیماریاں آتی ہیں۔ نمبر 9، نماز رزق دلاتی ہے۔ نمبر 10، نماز درد و غم کا احساس بھلا دیتی ہے یا کم کر دیتی ہے۔ نمبر 11، نماز میں بہترین ورزش ہے کہ اس کے قیام، رکوع اور سجدے وغیرہ سے بدن کے اکثر جوڑ حرکت کرتے ہیں۔ نمبر 12، سجدے سے بند ناک کھلتی ہے۔ نمبر 13، آنتوں میں جمع ہونے والے غیر ضروری مواد کو حرکت دے کر نکالنے میں سجدہ کافی مددگار ثابت ہوتا ہے۔ نمبر 14، نماز پڑھنے سے بلڈ پریشر نارمل رہتا ہے کیونکہ نماز سے قبل وضو سے یہ فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ نمبر 15، نماز پڑھنے سے جوڑوں کے درد سے نجات ملتی ہے۔ نمبر 16، گٹھیا کے مریضوں کے لیے نماز بہترین علاج ہے۔ نماز فجر کے فوائد و برکات۔ جو شخص فجر پڑھتا ہے وہ خوش تر و تازہ ہو کر صبح کرتا ہے، ورنہ غمگین دل اور سستی کے ساتھ صبح کرتا ہے اور اسے بہت ساری فکریں گھیر لیتی ہیں۔ وہ اپنے کام پورے کرنے کے تعلق سے حیران و پریشان ہو کر صبح کرتا ہے اور جو کام بھی کرنے کا ارادہ کرتا ہے اس میں ناکامیاب رہتا ہے، کیونکہ وہ اللہ پاک کی نزدیکی سے دور ہو کر شیطان کے دھوکے کے جال میں پھنس چکا ہوتا ہے۔ نیز صبح انسان خالی پیٹ ہوتا ہے اور اس حالت میں اٹھتے ہی فوراً سخت محنت اور زیادہ ورزش نقصان دہ ہوتی ہے۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ پاک نے صبح کی نماز مختصر رکھی ہے۔ صبح کی نماز کا ایک مقصد انسان کو طہارت و صفائی کی طرف مائل کرنا بھی ہے کہ اٹھتے ہی انسان وضو اور مسواک سے منہ کی اچھی طرح صفائی کر لے تاکہ رات بھر منہ میں موجود رہنے والے جراثیم ختم ہو جائیں۔ اگر منہ کے بیکٹیریاز اندر چلے جائیں تو معدے کی سوزش، آنتوں کے ورم اور السر کے خطرات ہو جاتے ہیں۔ نماز ظہر کے فوائد و برکات۔ بندہ صبح سے دوپہر تک مسلسل کام میں مگن رہتا ہے، مرد گھر سے باہر اور خواتین گھر کے اندر، جس کی وجہ سے ذہن و جسم تک جاتا ہے، اور تجربے سے ثابت ہے کہ اس تکن کے وقت نماز ظہر ادا کر لی جائے تو یہ جسم و دماغ کو پھر سے حشاش بشاش و تر و تازہ اور بقیہ دن میں کام کرنے کے قابل کر دیتی ہے۔ نیز سورج کی تمازت
یعنی گرمی ختم ہونے کے بعد زمین کے اندر سے ایک خاص قسم کی گیس خارج ہوتی ہے۔ یہ زہریلی گیس اگر انسان پر اثر انداز ہو جائے تو اسے طرح طرح کی بیماریوں میں مبتلا کر دیتی ہے۔ دماغی نظام اتنا درہم برہم ہو جاتا ہے کہ آدمی پاگل پن کا گمان کرنے لگتا ہے۔ جب کوئی بندہ ذہنی طور پر عبادت میں مشغول ہو جاتا ہے، اسے نماز کی نورانی لہریں خطرات سے محفوظ رکھتی ہیں۔ نماز عصر کے فوائد و برکات۔ ہر ذی شعور یہ بات محسوس کرتا ہے کہ وقت عصر میں اس پر تھکان و بے چینی جیسی کیفیت طاری ہوتی ہے، اور نماز عصر شعور کو اس حد تک تھکان و بے چینی سے روک دیتی ہے جس سے دماغ پر خراب اثرات مرتب ہوں۔ وضو اور نماز عصر قائم کرنے والے بندے کے شعور میں اتنی طاقت آ جاتی ہے کہ وہ لاشعوری نظام کو آسانی سے قبول کر لیتا ہے اور اپنی روح سے قریب ہو جاتا ہے۔ نیز نماز عصر کی پابندی سے دماغ روحانی تحریکات قبول کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ نماز مغرب کے فوائد و برکات۔ بوقت مغرب عموماً سب گھر والے ایک ساتھ ہوتے ہیں۔ ماں باپ اپنے بچوں سے بات چیت کرتے ہیں۔ اس باہمی گفتگو کے لیے ذہنی سکون بے حد ضروری ہے، اور جب ذہنی سکون کے ساتھ ماں باپ اپنے بچوں سے بات کرتے ہیں تو والدین کے اندر کی روشنیاں بچوں میں براہ راست منتقل ہوتی ہیں، جس سے اولاد کے دل میں ماں باپ کا احترام اور وقار قائم ہوتا ہے، اور اس میں اعلیٰ ترین ذہنی سکون ان والدین کو حاصل ہوتا ہے جو پابندی کے ساتھ مغرب کی نماز ادا کرتے ہیں، اور ایسا کرنے والوں کی اولاد سعادت مند اور ماں باپ کی خدمت گزار ہوتی ہے۔ نماز عشاء کے فوائد و برکات۔ انسان جب کاروبار اور اپنی جاب سے گھر واپس آتا ہے تو کھانا کھاتا ہے، اور زیادہ تر لذت حرص میں زیادہ کھا جاتا ہے۔ اب اگر وہ اس کھانے کے بعد لیٹ جائے تو مہلک امراض میں مبتلا ہو سکتا ہے۔ نیز سارے دن کا تھکا ماندہ ذہن لے کر اگر نیند کرے گا تو بے سکون رہے گا، لہٰذا عشاء کی نماز پڑھنے سے ممکنہ امراض اور بے سکونی سے بچ جائے گا۔ اب تو ماہرین سونے سے قبل ہلکی ورزش پر زور دیتے ہیں، اور خود ماہرین کا کہنا ہے کہ نماز سے بڑھ کر نمبر 1، نماز بجماعت درس دیتی ہے کہ معاشرے سے انتشار کا خاتمہ کر کے اتفاق و اتحاد کا ماحول پیدا کیا جائے۔ نمبر 2، نماز بجماعت بتاتی ہے کہ جماعت کے لیے ہم زبان، ہم رنگ یا رشتہ دار ہونا ضروری نہیں، یوں ہی ہمیں اجتماعی زندگی میں بھی اسلام کو معیار بنانا چاہیے، نہ کہ قومیت، نسل، رنگ، خون اور قرابت کو۔ پتہ چلا قوم مذہب سے بنتی ہے نہ کہ وطن سے۔ نمبر 3، نماز بجماعت امیر غریب کا فرق بھی مٹاتی ہے کہ اللہ پاک کی بارگاہ میں سب برابر ہو جاتے ہیں، لہٰذا کوئی اپنے بادشاہ ہونے، حاکم ہونے، سیٹھ ہونے یا باس ہونے پر نہ اتر آئے۔ بجماعت نماز میں کبھی تو غریب اور ملازم اگلی صف میں اور امیر اور سیٹھ عین اس کے پیچھے کھڑا ہوتا ہے۔ نمبر 4، نماز بجماعت ہمیں یہ بتاتی ہے کہ ہم وقت کی پابندی کریں۔ اولاً تو نماز بھی وقت میں پڑھنی ہے، پھر ایک خاص وقت میں جماعت کے ساتھ ادا کرنے سے وقت کی پابندی کا ذہن ملتا ہے۔ نمبر 5، نماز کے اعمال جیسے رکوع، سجدے، پھر تشہد میں بیٹھنا، یہ تمام اعمال انسانی جوڑوں اور ہڈیوں کی تقویت کا باعث ہیں۔ نمبر 6، سنت کے مطابق رکوع کیا جائے، کمر سیدھی رہے اور گھٹنے جھکے ہوئے نہ ہوں تو یہ عمل معدے کو قوت دیتا اور امراض جگر سے نجات دلاتا ہے۔ نماز میں خشوع و خضوع کے فوائد و برکات۔
خشوع و خضوع یعنی انتہائی توجہ کے ساتھ پڑھی جانے والی نماز خودکشی کے رجحان کو کم کرتی ہے اور یہ رجحان ذہنی سطح سے کم ہو کر دھل جاتے ہیں۔ حرص، لالچ، جھوٹ، بخل، کینہ، حسد ایسے باطنی امراض ہیں جن کی وجہ سے انسان نفسیاتی امراض میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ پورے دھیان اور توجہ سے پڑھی جانے والی نماز ان امراض و مسائل سے نجات دلاتی ہے۔ نمبر 3، ایک ماہر نفسیات کا کہنا ہے کہ اگر لوگوں کو خشوع و خضوع کے فوائد کا علم ہو جائے تو وہ کاروبار چھوڑ کر توجہ کے ساتھ نماز میں لگ جائیں۔